بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے سرکولیٹری سسٹم۔ جانداروں کو مادہ جات کی ترسیل کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ جسم کے ہر سیل کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انزائمز، سالٹس، بائیو مالیکیولز جیسا کہ پروٹینز اور لپڈز وغیرہ کی ترسیل کی بھی ضرورت ہے۔ مادہ جات کی ترسیل کس طرح سے ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سکول بس بچوں کو گھر سے سکول اور پھر سکول سے گھر ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح واٹر سپلائی پمپس سے بھی پائپوں کے ذریعے ہر گھر کو پانی کی ترسیل بھی ٹرانسپورٹ کی ہی ایک مثال ہے۔ تو جانداروں میں مادہ جات کی ترسیل کے لیے بھی ایک سسٹم موجود ہے، ایک نظام موجود ہے جسے سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اگر ہم فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سرکولیٹری سسٹم کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، فلوئڈز جیسا کہ خون یا ہیمولیمف۔ انسان سمیت تمام میملز میں خون مادہ جات کو ایک سیل یا ٹیشو سے دوسرے ٹیشوز تک پہنچانے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ غیر فقاریہ یعنی اگر ہم انورٹیبریٹس کی بات کریں تو ان میں ہیمولیمف پایا جاتا ہے جو کہ ہلکے نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ خون کا 95% حصہ ہیموگلوبن پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ہیمولیمف ہیموسیانن پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر پمپس۔ بلڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک پمپ کی بھی ضرورت ہے۔ انسانی دل جس کا سائز بند مٹھی کے برابر ہے، پمپ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پائپ لائنز بھی ضروری ہیں۔ پائپ لائنز بھی نہایت ضروری ہیں۔ مادہ جات کی ترسیل کے لیے راستہ بھی تو چاہیے، تو اس کے لیے قدرت نے نالیوں کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ ہماری جسم بلڈ ویسلز کے جال سے آراستہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہم خون بلڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد دل اور اس کی ساخت اور بلڈ ویسلز اور ان کے اقسام کے بارے تفصیل سے بات کریں گے۔ سرکولیٹری فلوئڈز یعنی خون کو ہم 2 اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، بلڈ پلازما، جو کہ 90 سے 92% پانی پر مشتمل ہے، اور اس میں 3 طرح کے اجزاء تیر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریڈ بلڈ سیلز، انہیں ایریتھروسائٹس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، وائٹ بلڈ سیلز، انہیں لیوکوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، پلیٹلیٹس یعنی تھرومبوسائٹس، البتہ انہیں سیلز تصور نہیں کیا جاتا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اس ٹاپک کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ریڈ بلڈ سیلز کی وضاحت کریں گے۔ ایریتھروسائٹس یعنی ریڈ بلڈ سیلز سب سے زیادہ پائے جانے والے بلڈ سیلز ہیں۔ 1 کیوب ملی میٹر میں ان کی تعداد 5 سے 5.5 ملین یعنی 50 سے 55 لاکھ مردوں میں، جبکہ خواتین میں ان کی تعداد 4 سے 4.5 یعنی 40 سے 45 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت ہی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ مردوں میں ان کی تعداد 5 سے 5.5 ملین، جبکہ خواتین میں 4 to 4.5 ملین یعنی 40 سے 45 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے۔ تو فیٹس میں ریڈ بلڈ سیلز جگر اور تلی میں بنتے ہیں، جبکہ بڑوں میں یہ چھوٹی اور چپٹی ہڈیوں مثلاً سٹرنم، ریبز اور ہڈیوں کی جوڑوں میں بنتے ہیں۔ ایک ریڈ بلڈ سیل کا اوسط دورانیہ حیات 4 ماہ
یعنی 120 دن ہوتا ہے۔ ایک نارمل انسان میں ہر سیکنڈ میں 2 سے 10 ملین یعنی 20 لاکھ سے 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ سیلز بنائے اور توڑے جاتے ہیں۔ جب یہ سیلز بنتے ہیں تو ان میں نیوکلیس ہوتا ہے۔ جب یہ سیلز بنتے ہیں ابتدائی مرحلے میں ان میں نیوکلیس ہوتا ہے۔ میملز میں جب یہ سیل بالغ ہوتا ہے تو اس کا نیوکلیس ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ریڈ بلڈ سیلز کی وضاحت کریں گے، اس کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز اور خون کی بیماریوں کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔